نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت انسان کی کئی طرح سے آزمائش کرتا ہے، کبھی مال کی کمی دے کر، کبھی مال کی فراوانی دے کر، مال کی کشادگی دے کر، دولت دے کر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اور غربت اور تنگ دستی، مفلسی، بیماری دے کر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے۔ پریشانیاں دے کر بھی، حالات لا کر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے بڑے بزرگان دین، اکابرین ملت، سلف صالحین کے اوپر اس طریقے کا دور آیا کہ انہیں تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، بڑی بڑی بیماریاں لاحق ہوئی، اس سے وہ جوجھتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو تنگ دستی دے رہا ہے، غریبی دے رہا ہے، مفلسی دے رہا ہے، حالات لا رہا ہے، بیماریاں دے رہا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی مکافات عمل ہو رہا ہے، یہ ہم نے کوئی برائی کی اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ ایسا دوستو کچھ نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے اوپر، انبیاء کرام کے اوپر تکالیف، مصائب، پریشانیاں، مشقتیں آئی تو معاذ اللہ کیا انہوں نے گناہ کر رکھے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مکافات عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے بندے کی، حالات کو پیدا کر کے، جس طریقے سے اب فلسطین کے حالات ہو رہے ہیں۔ کون ہے جس کے اندر ایمان ہے؟ کون ہے جو اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، اس کا کنٹریبیوشن کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے؟ اور کون ہے جو غفلت کی زندگی جی رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنی دنیا کے عیش و عشرت میں پڑھ کر وہ اپنے خالق حقیقی کو بھول رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، اور انسان دنیا کے اندر آ کر، یہاں کے جھمیلے میں پڑھ کر، یہاں کی رنگین محفلوں میں آ کر، یہاں کے حرص اور حواس کو دیکھ کر، یہاں کی دولت اور ثروت کو دیکھ کر اس طریقے سے دنیا کے اندر وہ منہمک ہو گیا، مستغرق ہو گیا کہ بس مجھے یہیں پہ رہنا ہے، مجھے تو مرنا ہے ہی نہیں۔ یہ انسان نے سوچ لیا، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ دولت پہ دولت اکٹھا کرتا رہا، دھن پہ دھن جوڑتا رہا، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ نے اگر یہ دولت دی ہے تو میں اللہ کے راستے میں لگاؤں، میں صدقات و خیرات کروں۔ ایک ہوتا ہے دوستو صدقات اور خیرات، اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہے، اور کھیتی کی بھی ہوتی ہے۔ کھیتی کی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے، اور جانور اگر تمہارے پاس زیادہ ہیں تو اس جانوروں کے تعداد کے حساب سے بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ پیسے ٹکے اگر تمہارے پاس ہیں، بینک بیلنس ہے، یا گھر پہ اگر آپ نے اس کو جمع کر رکھا ہے اور اس کے اوپر پورا سال گزر گیا تو اس کی زکوٰۃ دینی لازمی ہے، اور وہ مال اگر زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے تو یہ علماء کرام سے پوچھ کے چلیں، ٹھیک ہے نا دوستو؟ تو زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے۔ اور اس طریقے سے صدقہ جسے کہا جاتا ہے، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، انسان کبھی حالات سے جوجھ جاتا ہے اور اس کو کوئی وکلپ، کوئی راستہ، کوئی راہ نہیں ملتی ہے کہ اس سے نجات کیسے ملے گی۔ بھینکر بیماریاں لگ گئی ہے، بھینکر تنگ دستی آ گئی ہے، بھینکر آرتھک سنکٹ آ گیا، فائنینشلی حساب سے انسان گر چکا ہے، قرض دار بن چکا ہے، کئی ایک مصائب ہو سکتے ہیں۔ تو اس مصائب کی شکل کے اندر، اس پریشانی کی شکل کے اندر آپ صدقہ نکالیں۔ صدقہ ضروری ہے دوستو، چاہے آپ کی جتنی بھی گنجائش ہو۔ صدقہ آپ اناج کا بھی دے سکتے ہیں، صدقہ آپ کپڑے کا بھی دے سکتے ہیں، اور سب سے ادنا صدقہ یہ ہے کہ جو راستے میں پتھر پڑا ہے آپ نے اس کو ہٹا دیا کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، یہ سب سے ادنا صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ کہلائے گا۔ اگر آپ کسی کو نیک بات بتا رہے ہیں
دین کی بات سکھا رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پیسے کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کپڑے کا صدقہ دے سکتے ہیں، اناج کا صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن جس کو صدقہ دو اس کو بول کے کہو کہ یہ صدقہ ہے، تب جا کر آپ کا صدقہ ادا ہوگا۔ اور جو صدقے کے مستحقین ہوں گے وہی صدقہ لیں گے آپ سے، باقی دوسرا صدقے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ اپنی گھر کی بلا کو باہر نکال رہے ہو۔ صدقے کا مطلب بلا کو آپ باہر نکال رہے ہو۔ اور تو جو اس کا مستحق ہے، جو غریب ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، مفلس ہے، وہ تو صدقہ لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو اس طریقے سے دوستو صدقات خیرات ادا کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کسی غریب، غربا، محتاج، پریشان، بیوہ عورت، یتیم بچے، مساکین، اس کی آپ کنٹریبیوشن کرو، اس کی نصرت کرو، اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو، تاکہ تمہاری دولت میں اور برکت ہوگی۔ پیسہ اللہ کی راہ میں دینے سے پیسے میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے دوسروں کا جو حق غصب کر رکھا ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، تو یہ نیکی نہیں ملے گی دوستو۔ اللہ کے سامنے چالاکی نہیں چلتی۔ یہ جو ہیلا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لاتے ہیں، پھر مستحق کو دے کر کہتے ہیں پھر واپس لکھا دو، تو یہ ہیلے بسیلے اللہ کے یہاں نہیں چلتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حلالے ہیلے وغیرہ یہ سب ایک فقہ کی ٹرم ہے جو بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقائق کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے، کس طریقے کی تمہاری نیتیں، خلوص ہے، اخلاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔